بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھیے، جہاں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، دعا کرنے کے آداب ہمیں بتائے، دعا کرنے کے مقبول دعاؤں کے مقامات ارشاد فرمائے، وہاں ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ احادیث کے اور بزرگان دین کے علوم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا رد ہونے کی پہلی وجہ ارشاد فرمائی ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا اللہ سے مانگو مگر اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جو تم مانگ رہے ہو رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو، تمہاری التجاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی تو پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور تمہاری دعائیں رد کیوں جاتی ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل کے ساتھ دعا کرے اور لاہن سستی اور کاہلی کے ساتھ دعا کرے۔ جو شخص غفلت کے ساتھ دعا کرے اور سستی کے ساتھ دعا کرے، رب قادر کریم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دعا کو قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو دعا غفلت کے دل کے ساتھ، یعنی بندے کی توجہ ہی اللہ نہیں ہے، جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کا دھیان، اس کا گیان، اس کی توجہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف اگر نہیں ہے، تو جب بندے کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اس کی اس دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو دعائیں رد ہونے کی پہلی وجہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بندہ غافل دل کے ساتھ دعا کرے، سستی اور کاہلی کے ساتھ دعا کرے تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا جب دعا کرو تو پھر اس میں چستی کے ساتھ دعا کرو، یعنی ایسی دعا نہ کرو گے جس سے بندہ سست نظر آئے۔ ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے اگر دعا کرو گے تو یہ سستی کی نشانی ہے، چستی کی نشانی نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے جب دعا کرو تو تمہارے ہاتھ دونوں تمہارے سینے کے برابر ہوں یا تمہارے ہاتھ تمہارے کندھوں کے برابر ہوں، اور اگر گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنا نصیب ہو جائے تو آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا جب گڑ گڑا کر دعا کرتے تو سرکار کی بغلوں مبارک کا نور نظر آتا، بغلوں کی سفیدی نظر آتی، یعنی سرکار کی بغلیں ظاہر ہو جاتی اور حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے، اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتے۔ تو ہاتھ جب دعا میں اٹھائے جائیں یہ سنت طریقہ ہے، تو سینے کے برابر یا کندھوں کے برابر یا آسمانوں کی طرف بلند کیے جائیں، اور جو بندہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، اٹ مین کہ وہ دعا میں سستی اور کاہلی سے کام لے رہا ہے، تو سست آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور جس کو دعا قبول ہونے کا یقین نہ ہو
بے یقینی کے ساتھ کی گئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور غافل دل کے ساتھ کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔